جی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. دنیا میں کسی بھی جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں, سب کو ویلکم کرتے ہیں. ہم اس وقت بات کریں پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جس نے دونوں طرف ایک طریقے سے آگ لگا دی. خاص طور پر بھارت میں ایک چیز کو بہت ہی زیادہ مائنڈ کیا گیا ہے. ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے یو این میں جو اسپیچ کی, اس میں انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو گجر آف گجرات کہا, اور اس طرح کی اور بھی ریمارکس دیے اور استعمال کیے یہ الفاظ. اور اس سے پہلے اگر آپ یہ جو وار آف ورڈز ہوئی ہے, تو اس سے پہلے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر مسٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو ہوسٹ کیا. اس کے رپلائی میں پھر بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہی از گجر آف گجرات, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے لیکن ابھی گجر آف گجرات جو ہے زندہ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ استعمال کیے. اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیض رحمان صاحب, جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. فیض رحمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. سر بہت بہت شکریہ عالیہ, گڈ ٹو بی ود یو اگین. فیض صاحب, یہ ایک ایسا ٹاکرا دیکھنے کو ملا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ باتیں کی گئی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہوسٹنگ اسامہ بن لادن, کیونکہ جب کشمیر پہ بات کی گئی تھی اس سے پہلے کچھ باتیں کی تھی, اس کا جواب انہوں نے ایسے دیا. لیکن اس کے بعد اس کا جواب بلاول بھٹو کی طرف سے جو الفاظ استعمال کر کے دیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سر آپ کا اس کے اوپر کیا کامنٹ ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے, سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے, کیونکہ میں اور آپ کے اس فورم پر ہمیشہ ایک پازیٹیو ایک چیز کو پروجیکٹ کرتے رہے کہ ہم کو ایک اتنا بڑا ریجن ہے, وہاں پر اتنا پوٹینشیل ہے, اور لوگ اگر آپس میں مل جل کے رہیں تو دونوں طرف کا, تینوں طرف کا, بلکہ جو بھی اس ریجن میں, اس خطے میں, بشمول افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, یہ تمام وہ ممالک ہیں جن میں بے پناہ پوٹینشیل ہے, جن میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے, بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیے, میں امریکہ میں اتنے عرصے سے رہا ہوں, دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں. یہ وہ خطہ ہے جب یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں, یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, امریکہ آتے ہیں, مڈل ایسٹ آتے ہیں, تو بہت کامیاب ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنی کامیابیوں کی بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہیں. اور اس میں صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں انڈیا اور پاکستان, اس ریجن کی بات کر رہا ہوں. اس کہنا چاہیے کہ جو وہاں سے جو ہمیں ایک مادہ ملتا ہے اس پوری دنیا کو, تو پوری دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. اگر کوئی لوگ استفادہ نہیں حاصل کر رہے تو وہ ہم خود ہیں, جو اپنے آپ کو ہم نے اس طرح سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا ہیز ڈن فار بیٹر than other countries in the region. That's also because of its size and its background, اور جو کچھ بھی انہوں نے انہیریٹ کیا تھا پارٹیشن کے وقت, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے اور بہت. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے, کچھ ایسے بھی حقائق ہیں انڈیا کے بارے میں جو پریشان کن ہیں. مثال کے طور پر ابھی بھی وہاں پر جو بلو پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں, وہ ان میں کوئی بے بہا کمی نہیں آئی ہے. ابھی بھی وہی نمبرز ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک حد تک چھو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے, چائنا کے ساتھ اس کے مسائل دیکھ لیجئے, اس کے نیپال کے ساتھ مسائل, پھر پاکستان کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاملات کچھ ایسے نہیں ہیں کہ آپ انہیں آئیڈیل کہیں گے. تو انڈیا کی بھی کئی مشکلات ہیں, اور یہی دیکھیے, اگر ایک اسپائرنگ ورلڈ پاور کو, اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا ایک ریجنل پاور ہے, لیکن اگر انڈیا اپنے آپ کو ایز اے ورلڈ پاور دیکھتا ہے, تو پھر اس کو اپنی جو زنجیریں جو اس نے اپنے پاؤں میں باندھ رکھی ہیں خود ارادتاً, بیسیکلی ان کو ان زنجیروں سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. جی قطع کلامی کی معافی. یہ تو جو سارے معاملات ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہی رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ دونوں کنٹریز کے یہ ایشوز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہتا ہے, اور جو ہمیشہ سے تاریخی ایشوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب 16 دسمبر آپ جانتے ہیں 71 کی وار, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, ایسے وقت میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کنٹریز کو کہ جب کہ زیادہ قریب آنا چاہیے تھا, تو اس طرح کے جنگ ہوئی الفاظ کی. دیکھیے, جے شنکر صاحب کو اس موقع پر
پاکستان کا اس طرح سے ذکر کرنا، حالانکہ انہوں نے نام نہیں لیا پاکستان کا، لیکن ظاہر واضح اشارہ پاکستان کی طرف تھا، ایک ایپی سینٹر کہنا، اور وہ خود حقائق کے خلاف ہے. یعنی آپ خود جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ معاملات ہیں جس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور ایک ایسا واقعہ بیان کیا جو کئی سالوں پہلے ہوا، جو سب جانتے ہیں، اور جو معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں. یورپین کنٹریز نے، امریکہ نے اس پر تمام جو کچھ بھی اس میں ان کی جو ریزرویشنز تھیں، جو تحفظات تھے، ان سب کو ایڈریس کر لیا. معاملات بالکل کلیئر ہو چکے ہیں. اب ایسے موقع پر ایک ایسی ایسپائرنگ پاور کو ایک نامناسب الفاظ میں اپنے اتنے بڑے، ایک پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے انڈیا کے جو چھوٹے نیبرز ہیں ان کے مقابلے میں ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور کافی اہم ملک ہے. آپ اس کو اس طرح سے ایک اتنے انتہائی اہم فورم میں اس طرح سے نہیں کر سکتے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اب ظاہر ہے آپ کا یہی سوال ہوا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پاکستان کے جو فارن منسٹر، ینگ فارن منسٹر ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، تو دیکھیے اس کے کئی، اس کو آپ کو ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. بہرحال ہی از اے ینگ مین، فل آف انرجی، فل آف ایسپریشنز، فل آف فیوچر. اور ان کی پارٹی اس وقت وہاں پر حکومت میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر حکومت بھی جو ہے وہ اس وقت بہت ہی ڈانور ڈول قسم کی حکومت ہے، بہت ہی انسیکیور حکومت ہے. تو بلاول صاحب اگر بہت اسٹرانگلی اس حملے کو، اس اورل حملے کو کاؤنٹر نہیں کرتے تو وہ پاکستان میں بہت ویک دکھتے، ان کی پارٹی بہت کمزور نظر آتی. تو جیسا کہ ہمارے شنکر صاحب نے، بھارتی وزیر خارجہ صاحب نے اپنی بیک ہوم کانسٹیچوئنسی سے بات کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ان کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی، پھر ہم نے پاکستان کو ایک پنچنگ بیگ بنا دیا ہے UN میں، اور ہم نے جا کے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا. اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور زیادہ بڑھ کر اس پر ذکر کیا اس کا. تو اس میں نہیں سمجھتا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے شاید تھوڑا سا ریسٹورنٹ دکھا سکتے تھے، لیکن معاف کیجیے گا، لیکن بہرحال ان کو جواب دینا ضروری تھا. اگر بلاول بھٹو اس حملے کا جواب نہیں دیتے تو جیسے کہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ 16 دسمبر کے موقع پر، جبکہ اس وقت پاکستان بھر میں یہ باتیں عام طور کی جا رہی ہیں، چینلز بج رہے ہیں اس بات سے کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی میں بھارت کا کردار تھا، بھارت کی سازش کا وہ شکار ہوا پاکستان، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو کھلے عام ظاہر ہے کہ ہتھیار پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں انہی کے سامنے ڈالے نا، بھارتی فوج کے سامنے ڈالے. تو بھارت کا کردار بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور آج 16 دسمبر کو آپ پھر یہ کھڑے رہ کے وہاں اعلان کر رہے ہیں، اور اتنا رقیق اور اتنا شدید حملہ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ ایپی سینٹر آف ٹیررزم. تو ایک نوجوان فارن منسٹر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس کا جواب دیتے، اور ایسا جواب دیتے جو بیک ہوم ان کو کمزور نہ بناتا ہو، نمبر 1. اور نمبر 2، دیکھیے جہاں تک بچر آف گجرات کہنے کی بات ہے، یا یہ کمپیریٹو، میرے تو خیال ہے کہ جہاں تک اگر آپ اس میں دیکھیں ان کی جو فارمیشن ہے، جو فارمولیشن جو ہے، بڑی بریلینٹ ہے کہ جی اسامہ بن لادن کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو مر چکا ہے، لیکن بچر آف گجرات تو ابھی بھی زندہ ہے. اور اس میں دیکھیے بچر آف گجرات جو ہے، میں نے، آپ نے، امریکہ نے، کسی نے ٹائٹل نہیں دیا، یہ ٹائٹل خود وہاں بھارت میں ان کو جو ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب کے، ان کو وہاں ملا ہے. اور انہوں نے آج تک، آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے ہندوستانی بھائی بہنوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک پرائم منسٹر مودی نے ان گجرات کے ان واقعات کو کنڈیم نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے، آج تک انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی وہ غلط واقعہ ہوا تھا، یا وہ تو، یہ تو چھوڑیے، ذمہ داری لینا تو ایک بہت بڑی بات ہے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، یعنی وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. انہوں نے یہ تک اس کو مذمت تک نہیں کی اس واقعے کی. اور ایک دفعہ جب انہوں نے کسی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ میں نے پروگرام دیکھا تھا، ایک مشہور وہاں کے اینکر ہیں، جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا اتنا جانی نقصان ہوا، اتنے ہندوستانی بھارتی شہری مارے گئے، تو کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا جواب آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ میرے اب تک کانوں میں گونجتا، میں نے خود ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے ٹی وی پر، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، اگر کہیں کتا بھی مر جاتا ہے راستے میں تو آپ کو اس کا افسوس ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے پرائم منسٹر لیکن اپنی ریاست کے شہریوں کے بارے میں. مسئلہ یہ ہے کہ
ان کا گجرات الگ نہیں ہوا اگر وہاں پر یہ ہوا. ہمارے مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ شاید اس سے کہیں زیادہ تھا جس کی بنا پر وہ الگ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری تاریخ، ماضی اور حال اور مستقبل جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی اس میں اتنا وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے کہ ہم اس کو کمپیریزن کر سکتے نا. جی سر، اس میں ایک اور اہم پوائنٹ، اگر ہم پاس واپس آ جاتے ہیں، ماضی سے واپس آتے ہیں اس وقت، کیونکہ ہم یہ والا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک کیونکہ پروگریسو پارٹی ہے، تو وہ جب آتے ہیں، ویسے تو خیر نواز شریف کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات بہتر رہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے. عمران خان کے دور میں جو ہے بہت زیادہ ایسی باتیں کی جاتی نہیں اور تجارت بھی شروع نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے تجارت بھی سٹارٹ ہوگی اور تعلقات بہتر ہوں. لیکن اب اس موڑ پر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو جس پارٹی سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تعلقات ٹھیک ہوں گے، وہ اس میں مزید خراب ہو گئے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا آپ کا کہ اس کا تعلق بیک ہوم پالیٹکس سے بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا خون ضرور ابلا ہوگا جب انہوں نے جے شنکر صاحب کی باتیں سنی، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ایک نوجوان فارم منسٹر ہیں، تو انہوں نے جو کچھ باتیں ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ بھی کہی ہیں. لیکن آلسو وہ ایک اتنی کم عمر میں بھی ایک بہرحال ایک بہت ہی ماہر سیاستداں مجھے نظر آتے ہیں. میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آپ ان پرسن آپ ملیں گے تو آپ کافی حیران ہوں گے ان کی کمانڈ پہ اور ان کی جو ایک سیاسی جو سوجھ بوجھ ہے. اگین میرا نہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہے اور نہ کبھی رہا ہے، اور ظاہر ہے میں وہاں کی جو آن گراؤنڈ جو سیاست ہے وہاں سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے. لیکن جو اس وقت جو فارم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے اس میں بہت حصہ بیک ہوم سینیریو کا بھی ہے. اس وقت وہاں جو معاملات چل رہے ہیں، اگر وہ یہ باتیں نہیں کرتے، الفاظ کا چناؤ ذرا مختلف ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کم از کم اس وقت پاکستانی پالیٹکس میں ایک اپنے لیے زیادہ اپنی جگہ کو اپنی ایکسپینڈ کیا ہے، خالصتاً سیاسی نقطہ نظر سے. جی، خاص وقت ایسے وقت میں کہ جب آگے الیکشنز آ رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بہت ان کا جو دار و مدار ہے اس وقت موجودہ حکومت کا، وہ ایک آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر ہے. اگر وہ اس معاملے کو اس سے اگر نظر انداز کر دیتے اور اگر نہیں کرتے تو ایک بہت کمزور وزیر خارجہ نظر آتے، بہت ایک کمزور اپنی پارٹی کے لیڈر نظر آتے. ہو سکتا ہے کچھ لابیز، کچھ حلقے پاکستان میں ان کی مخالفت کریں گے، کچھ یہ بھی کہیں گے کہ شاید ان کو، جیسے میں نے بھی کہا آپ سے کہ شاید چناؤ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا تھا الفاظ کا، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے اپنی پاکستان میں، اس کو میں اچھا برا غلط صحیح کے معیار سے نہیں پرکھ رہا، ایک خالصتاً ایک ٹیکنیکل پولیٹیکل بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بلاول صاحب نے اپنا سیاسی قد پاکستان میں بڑھایا ہے. اور اگر آئندہ جو کچھ بھی معاملات ہوں گے، سیاسی معاملات، اگر ان کی پارٹی کو موقع ملتا ہے حکومت بنانے کا، تو اس پورے واقعے سے ان کو اس میں بہت مدد ملے گی. اور جیسے کہ بعض لوگ کہہ چکے ہیں کہ شاید آپ کے نیکسٹ پرائم منسٹر یا اس کے بعد کے پرائم منسٹر بلاول ہوں گے، تو یہ واقعہ انٹرنلی پاکستان کے اندر ان کو بہت زیادہ آگے پش کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جفیر صاحب، اس میں ایک اور آپ کے جواب سے ایک اور سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا سیاسی قد اسی وقت بڑھے گا کہ جب آپ پی ایم مودی کا نام لے کر اس کو کچھ کہیں گے، مودی کا نام لے کر کہیں گے تو سیاسی قد بڑھے گا؟ اچھا، یہ آج کی یعنی یہ تو ہم ہے نا پاپولر ایک بات ہے نا، یہ کہتے ہیں. تو سیاسی قد تو اس طرح نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں، آپ کچھ کریں. دیکھیے دونوں طرف یہ معاملہ ہے. آپ دیکھیے اس کا، اور اس کی زیادہ ذمہ داری بھارتی لیڈروں پہ پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیے بھارت کے مقابلے میں پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے، اور بھارت بڑی آسانی سے، بھارتی قائدین، بھارتی لیڈرز بہت آسانی سے پاکستان کو اگنور کر کے اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن جب تک وہاں دیکھیے وہاں دو بڑے اہم ایشوز بن گئے ہیں اس وقت اچھا پاپولر لیڈر بننے کے. ایک تو یہ کہ آپ مسلمانوں کو وہاں لتاڑیں، مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں آپ الٹی سیدھی باتیں کریں، ان کے مذہبی لیڈروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو مسلسل پنچ کرتے رہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہاں سے اس کی زیادہ شروع ہوئی. پاکستان کے لیے تو بہرحال ایک بہت بڑا
سر یہ جو بات ہے نا وزیر اعظم کا نام لے کر سکور حاصل کرنے کی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں بار بار کیا. وہ ابھی تک جب سپیچ کرتے ہیں تو وہ ضرور وہاں کے پرائم منسٹر مودی کا نام لیتے ہیں، بھارت کا نام لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی تقریر بات دور دور تک جائے گی. اس بنا پر وہ ان کی تعریفیں بھی کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد تنقید بھی کرتے ہیں. جتنی مرتبہ انہوں نے نام لیا آج تک اس طرف سے ان کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ بھی اس کا جواب نہیں دیا اور نام بھی نہیں لیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف سے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ شاید یہ زیادہ ہم نے اس کو پالا ہے. تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیے تھوڑا سا فرق اس میں معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بھارتی پالیٹکس کا جو محور ہے، جو ایکسس ہے، وہ مسلمان اور پاکستان ہے. آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو پالیٹکس ہے جو آگے بڑھی ہے، وہ آپ بھی دیکھیے کہ مسلسل انہوں نے دو اہم جو نکات لے کے اٹھے. میں ہندوفتہ کی بات وارہ نہیں کر رہا، لیکن ہندوفتہ کی جب بات کرتے ہیں جس میں خود وہ ایک ظاہر ایک متنازع بات ہے، اس میں بہت سے آپ کے جو خود بھارتی شہریوں کی اکثریت جو ہے اس اپروچ کو پسند نہیں کرتی. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کی اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ہے. ابھی بھی جو ٹوٹل ووٹ ہے اگینسٹ بی جے پی وہ زیادہ بڑا ہے جو کہ فار بی جے پی کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مجموعی انہوں نے پاکستان کو اور مسلمانوں کو اپنی سیاست کا محور بنا رکھا ہے. اچھا اب وہ کیا کسی پاکستانی لیڈر کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، وہ ایک ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک بات ہے کہ عمران خان کا لینا نام لے کر میں کیا ان کا قد بڑھانا چاہتا ہوں، میں کیوں ان کو اہمیت دوں. آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت بڑی تنقید ہو رہی تھی پاکستان میں کہ مودی ان کی کال نہیں لیتے، ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کبھی کال نہیں کی، بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا. تو وہ وہاں پر وہ ایک تھوڑی سی ایک ٹیکٹیکل چیز ہے جو کہ اس کو وہ عمران خان کا قد نہیں بڑھانا چاہتے تھے وہ. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، خود آپ دیکھ لیجئے، پھر آج بیٹھ کے ہمارے جے شنکر صاحب نے باقاعدہ اس کو اس قدر یعنی ایک نامناسب سی تنقید تھی نامناسب موقع پر، اور ایسے جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ 16 دسمبر کے موقع پر جبکہ بھارت کے ہاتھ پوری طرح سے اس واقعے میں شامل تھے. خود اندرا گاندھی صاحبہ نے جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو ان کا جو بڑے یادگار الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ تھے کہ آج ہم نے دو قومی نظریے یعنی ٹو نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا. یہ اندرا گاندھی کا تبصرہ تھا فال آف ڈھاکہ پہ. تو یہ جو ہے اس پوری میموریز کو آپ اتنے اہم یعنی وزیر خارجہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یا بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ تو خود بھی مانتے ہیں، بلکہ ان کے پرائم منسٹر نے وہ جب الیکشن کے دوران کہاں گئے تھے وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کیا. لیکن یہ جو ہوا ہے، جو جنگ ہوئی الفاظ کی، وہ اس بنا پر نہیں ہوئی، وہ کیونکہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں وہ حافظ سعید گھر کے پاس جو دھماکہ ہوا تھا اس کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ سارا پاکستان نے ایک روز پہلے جب یہ سپیچز دونوں پیش کیا جی اس کے اوپر جو ہے ان سے جب سوال کیا گیا تو تب انہوں نے یہ بات کی، وہ یہ اس پہ نہیں کی. اچھا سر میرا سوال آپ سے ہی، چلیے تو ہم نے دیکھ لیا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ گیا کہ جناب جب آپ کے الیکشن قریب ہو تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی آ گئی کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، بلاول بھٹو نے یہ کہنا ہی تھا اور اس سے ان کا قد بھی بڑا ہے. ایک بات یہ بھی آ گئی کہ دونوں طرف جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی. لیکن سر بات اب یہ ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اب مزید اگلے 5-10 سال یا چلے ہم کہتے ہیں قریب ہی دیکھ لیتے 4-5 سال تو پھر بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ مشکل ہے، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ مطلب اتنا عرصہ ہو گیا کبھی ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب بھٹو صاحب نے جو کوشش کی تھی، لیکن خود بھٹو صاحب نے پھر اس معاملے کو حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہیں اس معاملے میں، قیدیوں کو واپس لینا اور شملہ معاہدہ وغیرہ ساری چیزیں، لیکن آپ دیکھیے انہی کے دور میں پھر حالات اور خراب ہوئے، پھر ضیاء الحق کے زمانے میں اور حالات خراب ہوئے. تو آپ مسلسل ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا دور رہا ہو. شاید مشرف نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے مختلف آپشنز لے کے آئیں، اس معاملے کو ختم کریں، لیکن دونوں طرف کے معاملات اتنے وہاں پر کچھ ایسے ڈائی ہارڈ لوگ بیٹھے ہیں دونوں طرف کہ وہ ان کو اس سوچ کو یعنی جو صلح پسند اور امن پسند سوچ ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور یہ ایک افسوسناک بہرحال ہے. اور واقعی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور پاکستان بھی بہت کچھ کر سکتا ہے کچھ شروعات کر کے، لیکن پاکستان آپ کو معلوم ہے بینگ اے اسمالر کنٹری از این انسیکیور کنٹری. ان کو اندازہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے
کچھ اگر زیادہ بڑھ کر صلح کرنے کی کوشش کی، کچھ زیادہ اپنا بجٹس اپنے کم کر دیے، یا اپنے کچھ جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کیے، تو ہم کو بھارت جو ہے وہ کھا جائے گا۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، سر بہت یہ ہوا بڑے اچھے طریقے سے بٹھایا گیا، یہی وجہ ہے کہ 3-4 مرتبہ 10-10 سال کا خون لگتا رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اب دیکھیے خود میں میری اور آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ دیکھیے ظاہر اس میں دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹس کا بہت بڑا قصور ہے، دونوں اسٹیبلشمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں۔ اگر بھارت نے اپنے آپ کو ظاہر ہے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری پالیسی پاکستان اسپیسیفک نہیں بلکہ چائنا اسپیسیفک ہے۔ آپ دیکھیے کتنی دفعہ ان کی سیاست میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چائنا کے متعلق بات ہوتی ہے، اور کتنی دفعہ وہاں کے سیاسی جلسوں میں پاکستان کے متعلق بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے متعلق بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری سر بات، چائنا تو ان کی ٹریڈ دیکھیں، جنگ تک پہنچ گئے لیکن ٹریڈ نہیں ختم ہوئی، ٹریڈ چل رہی ہے۔ بالکل ٹریڈ چل رہی ہے، اور میں نے تو آپ سے کہا دونوں کنٹریز کی آپ دیکھیے اسٹریٹجی، ہماری دیکھیے، ہم نے کہا ہم ٹریڈ نہیں سٹارٹ کریں گے، حالانکہ ہمارا اپنا مفاد ہے۔ ہاں چونکہ آپ چونکہ ویکر وہ پارٹنر ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس یہی ایک حل ہے، تو لیجئے ہم اپنی گردن حاصل کر دیتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو مار دیں گے۔ غلط بات ہے۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی آپ کو غالباً لاسٹ پروگرام میں آپ کو یہ مثال دی تھی کہ چائنا اور یو ایس اے کا آپ دیکھ لیجیے، اتنے باقاعدہ اسٹریٹجک فو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی وائٹ ہاؤس کا جو سیکیورٹی اسٹریٹجی پیپر ہے، وہاں پر جو ٹاپ لائن ہے وہ یہی ہے کہ چائنا از our مین فو، سب سے بڑا دشمن، سب سے مین دشمن ہمارا چائنا ہے۔ لیکن آج بھی چائنا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، امریکہ ہے۔ تو یہ ہم کو سیکھنا ہے، یہ پاکستانیوں کو سیکھنا ہے، اور اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو لرن۔ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹریڈ رکھتے ہوئے، سب کچھ چلاتے ہوئے، جو آپ کی جو کور ایشوز ہیں، جو اہم معاملات ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو آپ ثابت قدم رہیں اور اس کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے باٹم لائن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، مسلسل میرا جو میسج یہی ہے کہ جی جو ایک کامن مین یا کامن وومن یا کامن پرسن جو ہے، اصل جو اس کی جو ایک ویلفیئر ہے، وہ کسی بھی اسٹیٹ کا مین پرپز یا مین ایم ہونا چاہیے۔ آپ اگر اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں تو ایک آپ اچھی اسٹیٹ ہیں۔ اگر آپ اس معیار پر پوری اترنے نہیں رہے تو آپ کو ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے، اور اس میں بڑے بڑے ملک شامل ہیں۔ خود امریکہ جیسا ملک جہاں میں رہتا ہوں، وہ بھی ابھی اس پورے پر 100% کامیاب نہیں ہے۔ ابھی بھی یہاں ایک کامن پرسن جو ہے وہ اس کو وہ سہولتیں، وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں جو ایک زیادہ پریولیجڈ کلاس کو حاصل ہیں۔ تو یہی ہم کو بھارت میں دیکھنا ہے، یہ پاکستان میں دیکھنا ہے۔ اگر پاکستان آج اپنی بہتری چاہتا ہے، اور ظاہر ہے میں ایز اے پاکستانی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے، تو ہم کو ہر وہ اکنامک اپرچونٹی اویل کرنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، ریگارڈلیس ویئر اٹس کمنگ فرام۔ تھینک یو سو مچ فیض رحمان صاحب، تھینکس اے لاٹ۔